تو آپ ایسا کہ دنوں میں 3 درس کرتے ہیں تو سفر کے ساتھ کام سے منتخب نصاب سے 3 درس کرتے ہیں جن میں آلموسٹ تقریباً دلی کے راؤنڈ میں دائیں بائیں نہ ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے ان کو کیا درس دینا ان کے ظاہر ہو جاتا ہے وہ ہوتے الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین خصوصاً علی صدیق وخاتم النبیین محمد آمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. پہلی دو آیات جہاں ہم تعالیٰ مکمل کر چکے تھے اس میں ایمان باللہ کا حقیقت میں ذکر کرا. تبارک الذی وہ بہت ہی بابرکت ذات ہے. جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا جس نے آسمانوں میں برج بنائے, سورج جیسا چراغ بنایا, روشن چاند بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اسی نے یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے کا نظام مقرر فرمایا, اسے تخلیق فرمایا اور اس میں تذکیر اور شکر کے لیے بے پناہ مواقع ہیں. ہر انسان کو یہ چاہے کہ اسے اللہ کا شکر گزار کرنا ہے اور جسے تذکیر حاصل کرنا ہے. انسان کے اندر خالق و مالک کی معرفت اور اس کی حقیقت اور یوں سمجھیے کہ وہ اس کے اندر موجود ہے, لیکن مختلف قسم کے پردے جو وہ پڑے رہتے ہیں انہیں
ہٹانے کے لیے یہ کائنات پہ تدبر اور تفکر جو ہے وہ کفایت کرتا ہے۔ اگر انسان انہیں چیزوں کو غور و فکر کرے تو اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ میرا رب یقیناً ایک عظیم ہستی ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا، اور وہی ہے جو کہ میرا خالق و مالک بھی ہے، اس کائنات کا خالق و مالک بھی ہے، اور وہی میرا محسن حقیقی بھی ہے، اور وہی ہے جس کی کہ مجھے بندگی کرنا ہے، معبود حقیقی بھی ہوئی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اگلی بات وہ جو تعمیر سیرت کا پروگرام سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں اور سورہ معارج کی آیات نمبر 19 تک 35 میں پڑھ چکے، وہ اس پہ عمل پیرا انسان ہو چکا ہو تو اس کے نتیجے میں ایک تعمیر شدہ شخصیت جو سامنے آتی ہے، اب اس کے خط و خال کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہاں انداز تخاطب بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اہم ہے۔ عباد الرحمان، رحمان کے بندے، عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض، ان کے اندر جو علم اور بردباری پیدا ہوتی ہے، ایک کریکٹر، ایک تعمیر شدہ شخصیت جو سامنے آتی ہے، اس میں سب سے پہلے بردباری اور علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شجر پہ کچھ پھل لگاتا ہے وہ بھی اس کے غور سے جھک جاتے ہیں، اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ زمین کی طرف آتی ہیں۔ انسان کے اندر اگر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے تو اس کی شخصیت میں تواضع نظر آئے۔ میر انیس کی شاید میں روایت سے آپ کو سنائی تھی کہ نہیں، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، دل میں وہ فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی دست ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ کرنا خالی پانڈا تو کھڑا ہو جائے، برتن بھرا ہوا ہو تو اس میں سے آواز نہیں آتی، زیادہ اسے چھونے سے اور تھوڑا سا کھنکھنانے سے پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر کچھ ہے۔ اور خالی برتن ہوگا جس کے انسان کے اندر کوئی شے نہیں ہے تو سیرت و کردار کا حلقہ ہے، وہ اپنے میاں منہ مٹھو کرتا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو کرنا جو ہے یہ ہمارے یہاں مشہور مثال ہے، اپنی تعریف پہ خود کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اسی کے اندر پھر تواضع کی بجائے تکبر کی کیفیت ہے کہ میں کوئی شے ہوں حالانکہ وہ شے ہوتی نہیں۔ تو بڑے خوبصورت بات کی کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، دل میں وہ فروتنی کو جا دیتا ہے۔ اگر اسے یہ احساس ہو کہ میرے رب کی عطا ہے اور عباد الرحمان ہونا یقیناً جسے اللہ پسند کرتا ہے وہی عباد الرحمان کی طرف ہے، تو اس کے اندر وہ فروتنی کا پیدا ہونا جو ہے وہ فطری عمل ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، علم، بردباری کا پیدا ہونا، دل میں وہ فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں صحیح دست ثنا، وہ خالی ہاتھ جن کے پاس کچھ نہیں وہ اپنی ثنا کرتے ہیں کہ میں ہوں جو ذات کے خالی ہے۔ خوبصورت بات کہی ہے، عباد الرحمان کی تعریف سمجھیے میر حدیث نے 4 جملوں میں کہی۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کی زمین پر چلتے ہیں تواضع کے ساتھ، علم اور بردباری کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دیکھیے عباد الرحمان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ ابھی ہم نے جو ابتدائی 4 دروس پڑھے تھے اس میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے اور اس میں کچھ الفاظ آئے تھے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کے اعلیٰ بات کس کی ہے؟ بہترین قول کس کا ہوگا؟ جو بلائے اللہ کی طرف۔ عباد الرحمان کا اہم ترین کام، اور وہاں میں پڑھا تھا کہ وہ صفت جو ہے وہاں تذکرہ جو ہے حقیقت میں اللہ کے ولیوں کا ہے اور یا اللہ کا مقام ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اور ان کا کام کیا ہے، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کیا ہے، جو ڈیوٹی سمجھ کے وہ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اور یہ کام مرتبہ ولایت کا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندے بنانا، اللہ کی بندگی کی طرف راغب کرنا۔ چنانچہ وہیں وہ الفاظ آئے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مُسْلِمٌ۔ اپنا کام عمل بھی ان کا
وہ عمل صالح ہے، اپنے اعمال بھی صالح ہیں، اور پھر ان میں کوئی تکبر اور فروغ جو ہے وہ اس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جیسے تم مسلمان، ہم بھی مسلمان، بھائی تم بھی اللہ کے نزدیک آؤ، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ اور اس صف میں شامل ہو جاؤ جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ہے۔ تو یہاں وہی عباد الرحمان جو ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آگے سے رد عمل کے طور پر رجسٹ کرتے ہیں، جن کا اندر ابھی مائل نہیں ہو رہا، اور وہ آگے سے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے تمہاری بات، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کج بحثی پر اتر آئیں۔ تو اس موقع پر عباد الرحمان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، پھر کبھی موقع ہوگا تو گفتگو کریں گے، ابھی تمہاری طبیعت ادھر راغب نہیں، یعنی وہ بھی اس کے مقابلے میں کٹ حجتی کے مقابلے میں کٹ حجتی پر نہیں آ جاتے، بلکہ وہ بڑے سکون، اطمینان اور موقع رکھ کے پھر ملاقات کا جدا ہو جاتے ہیں سلامتی اور خیر کے ساتھ، تاکہ جب دل جمعی ہو، کسی کا دل ملائم ہو، رغبت ہو، اس وقت پھر اپنی بات کہی جا سکے، اور ہو سکتا ہے بندہ جو ہے صحیح رستے پر آئے۔ تو یہ طرز عمل گویا کہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے دین کے رستے میں جب چلنا ہے تو وہاں کج بحثی نہیں، دوسرے کے ساتھ اسی کے لیول پہ اتر کے جو ہے وہ بات نہیں کرنا، بلکہ اپنے اس مقام تواضع کو قائم و دائم رکھنا ہے، تاکہ موقع رہے کسی وقت بھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ کوئی جھگڑ کے انسان سے جدا ہوا جائے اور لوٹ کے اپنی بات کہنے کا موقع ہو۔ یہ دوسری صفت بیان ہوئی۔ تیسری بات بیان کی گئی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ دیکھیے وہاں تقابل کیجیے ذرا، وہاں الفاظ آئے تھے والذین هم عن صلاتہم خاشعون، پہلی صفت تھی کہ نمازوں میں خشوع، دوسری صفت تھی نمازوں کی حفاظت، تیسری صفت تھی نمازوں میں دوام۔ تین چیزیں جو ہے اگرچہ آیات چار آئی تھیں لیکن دو میں حفاظت آئی، ایک میں دوام آیا، ایک میں خشوع اور خضوع آیا، اور وہ سارا سلسلہ ہے پنج وقتہ نماز۔ یہاں جو تعمیر شدہ شخصیت ہے اس کو ایک سٹیپ آگے لایا، اب وہ اس پروگرام پر تو تسلسل کے ساتھ اول پیرا ہیں، فرائض نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، محافظت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، اس کے آگے بڑھ کے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی ذاتیں بھی اپنے اللہ کے حضور قیام اور سجود کی حالت میں، اور اس سے مراد ہے تہجد، جو کہ نوافل میں سب سے اونچا مقام ہے، یعنی اب وہ ایک قدم آگے بڑھ کر ان کی راتوں کا اکثر وقت جو ہے وہ بھی اللہ کے حضور قیام اور سجدے، اور قیام ظاہر ہے کہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، قیام ادر وائز نہیں، تو یہاں مراد تہجد کی نماز، تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں اپنی اس عبادت پر کوئی گھٹا نہیں ہوتا، کوئی اس پہ مان نہیں ہے کہ میں بڑا اللہ کا جو ہے وہ ولی بن گیا اور اس کا بندہ نزدیکی بن گیا، میں عباد الرحمان میں شامل ہو گیا، بلکہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی ہی طلب کرتے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب کریم، اے ہمارے پیارے رب، ہمیں اس جہنم کے آگ سے تو بچائے رکھنا، اس سے ہمیں جو ہے وہ دور رکھنا، ان عذابھا کان غراما، اس لیے کہ اس کا عذاب تو بڑا ہی تکلیف دیش ہے۔ تو دیکھیے کہ حوضہ ایک شخصیت کا سامنے آ رہا ہے کہ ایک وہ فرائض جو ہیں ان کو مکمل پابندی ہے، اور اس پروگرام پر مکمل عمل درآمد ہے جو سورہ مومنون میں ہم پڑھے۔ اب اس سے آگے بڑھ کے ہے ان کے رویے میں مزید وہ پختگی اور حکمت کا وجود ہے، زیادہ ایک تکبر سے دوری، عاجزی اور انکساری اور تواضع، پھر حلم اور بردباری، گفتگو میں وہ احترام اور اس میں شائستگی، دلیل کے ساتھ بات کرنا، ہر انسان کے ذہن کی سطح پر آ کے اسے پیار محبت سے طریقے سے سمجھانا، یہ تبلیغ کا معاملہ ہے۔ جہاں جہاد اور قتال کا معاملہ ہوگا وہاں طرز عمل کچھ مختلف ہو جائے گا،
یہ ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کے سارے معاملے. اب اس وقت میں پھر خود بھی اس لیے کہ جب تک شب بستگی نہ ہو، شب گزاری نہ ہو، وہ کریکٹر بلڈنگ ہے وہ کمزور رہ جاتی. رات کا جاگنا جو ہے یہ انسان کے کردار میں اور اس کے عمل میں پختگی پیدا کرتا ہے. علامہ اقبال کو الفاظ ذہن میں تازہ کر لیجیے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر آتا. جب تک یہ سحر جاری نہ ہو، رات کے پچھلے پہر جب وہ دنیا خواب خرگوش میں ہوتی ہے اور وہ وقت ہوتا ہے جب واقعی ٹوٹ کے نیند آتی ہے، غفلت صحیح معنوں میں تاریخ ہے، اس وقت انسان چوکنا ہو کر کے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور پھر اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجا کرے مولا جہنم سے بچائے. ان تمام صفات کے ساتھ یہ صورتحال یہ ہے جو اس کے کردار میں واقعتاً وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے اور اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ زندگی میں کچھ کر سکے، ایسا کام جو کہ اللہ کا پسندیدہ بھی ہو اور وہ نقوش اور صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے جائے جو رہتی دنیا تک اس کے اعمال میں ایڈیشن کرتا رہے، اضافہ کرتا. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر. وہ شخصیت جو اس لیول کی ہے، امام غازی رحمۃ اللہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ ہے، وہ اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے. تو یہاں عباد الرحمان کی صفت بیان کی گئی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا. اس لیے کہ جہنم تو وہ جگہ ہے جو مستقر ہو یا مقام ہو بہت ہی خطرناک، بہت ہی بری جگہ ہے. مستقر اور مقام ہے عارضی قیامت، مستقر ہے جہاں انسان ہمیشہ ہے. آپ جانتے کبھی انسان جو ہے وہ کسی ٹریڈنگ کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے کہیں اپلائی کرنا پڑ جائے تو وہاں سوال لکھا ہوتا ہے عارضی قیامت کون سی ہے، مستقل کون سی ہے، کہاں پہ مستقل رہائشی ہو، پیچھوں بیٹھ گیا ہے یا آج کل کتنے ہو. یہ سوال جو ہے وہ اکثر پیشتر پوچھ دیا جاتا ہے. تو یہ بالکل مقام عارضی طور پر اگر کوئی چند لمحوں کے بھی جہنم میں چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم پوری آب و تاب اس شخص کے ظاہر ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ حساب یسیر عطا فرمائے، بلا حساب جنت عطا فرمائے، چاہے جنت کے دروازے میں جگہ مل جائے بلا حساب مل جائے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا حساب شروع ہو گیا اس کو سمجھو مادا ہے. حساب کتاب یا تو دنیا میں حساب کتاب دینا مشکل ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. اگلی بات فرمائی گئی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. یہ بات اور رحمان کی ایک اور صفت آئی کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور بخل بھی نہیں کرتے. ہاتھ کھینچ کے بھی. ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ضرورت کی چیز ہے وہ ڈھیر لگائی کرے، ضرورت سے کہیں زیادہ خرچ کر دینا، یہ اسراف ہے. اور ایک صورتحال یہ ہے کہ ضرورت کی شے بھی نہ وہ استعمال کے لیے نہیں خریدنا، حالانکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اس میں بھی کنجوسی کرتے چلے جانا. یہ ہے جس کے لیے یہ شروع کرا، نہ وہ اسراف نہ وہ بخل، بلکہ ان کا طرز عمل جو ہوتا ہے وہ کانا بین ذالک فواما، ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی میانہ روی. یہ میانہ روی جو ہے یہ انسان کی خرید و فروخت میں بھی، زندگی گزارنے کے معاملات میں بھی، اس کی گفتگو میں بھی ہونی چاہیے. خامخواہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا ضرورت بولے چلے جانا، یہ بالکل اچھی صفت ہے. زندگی کے ہر پہلو میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ طرز عمل ہونا چاہیے. یہاں اس لیے جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو تمام چیزوں کا احاطہ کیا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین. اب دیکھیے 6 یہ صفات پہلے ہیں، 6 اس کے بعد ہیں. درمیان کا مضمون جو ہے وہ ذرا مختلف آیا. تو دیکھیے گناہوں کی ایک فہرست ہے اور اس میں کچھ گناہ وہ ہیں جو ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ، بہت بڑے گناہ
جن کی توبہ کے بغیر بخشش نہیں۔ ہم حقیقت و اقسام شرک کے ذمہ میں پڑھ چکے ہیں کہ سب سے زیادہ گمبھیر اور گھناؤنا اور ناقابل معافی جرم اور گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں چوٹی کا گناہ وہ شرک ہے۔ نمبر 2 پہ قتل ناحق ہے، نمبر 3 پہ زنا ہے، بدکاری ہے۔ لہذا یہاں وہ انداز اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مرکز میں ان 3 چیزوں کو لے کر کے آئے۔ 6 صفات مثبت پہلے، 6 صفات مثبت بعد میں، اور درمیان میں یہ 3 کبیرہ گناہوں میں سے چوٹی کے گناہ کا ذکر کیا گیا کہ عباد الرحمان میں یہ 3 گناہ کبھی ہوتے ہی نہیں، ان کے نزدیک تو وہ پھٹکتے رہتے۔ اب دیکھیے انداز ہے آیت کا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا، اور وہ جو ہیں یعنی عباد الرحمان وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکارتے۔ یہاں شرک سے دعا کو لایا ہے، اس لیے کہ عملی طور پر سب سے اہم ترین شے جو ہے، اس لیے عبادت کی روح، عبادت کا مغز جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ دعا ہے، اور دعا مختلف عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں تو دعا ہی کو اللہ تبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کراتی ہے، کیا دعا ہوا عبادت؟ تو اس اعتبار سے دعا بڑی مرکزی اور اہم شے ہے، بنیادی شے، لہذا اسی کو یہاں بیان کیا گیا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا، وہ کسی کو ایسا معبود قرار نہیں دیتے، اسے پکاریں اپنے دکھ میں تکلیف میں، یعنی ہر دکھ تکلیف میں ہر اچھے موقع پر وہ صرف اور صرف اللہ کو پکاریں، اللہ کے شکر گزار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات والذین ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو جسے اللہ نے محرم ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتا۔ یہ حق کے ساتھ قتل کیا ہوتا ہے؟ اس میں 4 چیزیں نوٹ کر لیجیے، انشاءاللہ تفصیل اس کی ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل، انشاءاللہ اگلے ہمارے دروس میں آ جائے گی، رکوع نمبر 3 اور 4۔ ایک انسان کا قتل قرآن مجید نے کہا کہ ایسے ہے جیسے پوری نوع انسانی کا قتل ہے، لیکن ان حالات میں بھی کچھ قتل وہ ہیں جو کہ جائز قرار میں سر فہرست ہے جان کے بدلے جان۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کی جان دینی جو ہے وہ جائز ہے، وہ قتل بالحق ہوگا۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجیے یہ تمام چیزیں وہ ہیں اسلامی نظام کے تحت اسٹیٹ اس پہ عمل درآمد کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندے نہ کر دے تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے لہٰذا میں بھی آگے قتل کروں، یہ ایسا نہیں۔ اس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے حکم میں آئی ہے کہ اس کو پہلے اس پہ جرم ثابت کیا جائے گا، اور ثابت کرنے کے لیے اسٹیٹ اس پہ قانون بنائے گی اور اس کے تفتیش کرے گی۔ جب جرم ثابت ہو جائے تو اسٹیٹ اسے وہ سزائے موت دے گی۔ یہ حکومت کا کام ہے۔ ولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اللہ پاک سے معاف کر دے، چاہے تو فدیہ دے کے معاف کر دے، یعنی حکم بحق آ جائے۔ اس اعتبار سے یہ سارے کام کرنے کے اسٹیج۔ نمبر 1 جان کے بدلے جان، یہ قتل بالحق ہو۔ نمبر 2 مرتد کا قتل، ایسا کوئی شخص جو اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد پھر کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، واپس ہو جائے کفر کی طرف، وہ بھی قابل گردن زدنی ہے، لیکن اس پر بھی عمل درآمد ثابت کر کے اس جرم کو اسٹیٹ کروائے گی، انڈیویجول نہیں۔ نمبر 3 شادی شدہ زانی، اس کی سزا بھی رجم کرنا ہے، قتل کرنا ہے، اور سعودی عرب میں یہ رائے، اور وہ بھی قتل بالحق ہو۔ اور نمبر 4 حربی کافر، اگر کافر یا غیر مسلم آپ کے زیر سایہ یعنی اسلامی مملکت میں ذمہ بن کے رہ رہے ہیں، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، ان کے حقوق اسی طرح ہیں جیسے دوسرے شہر میں، یہ نوٹ کریں۔ ہاں البتہ وہ کافر، وہ غیر مسلم جن کے خلاف باقاعدہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہے، وار ڈکلیئر کی جا چکی ہے، وہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس قتل کے یا وہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، آپ انہیں قتل، تو یہ بھی ہوگا قتل بالحق۔
یہ 4 شکیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی 5ویں شکل نہیں ہے کہ کسی انسان کی جان دی جائے. وہ قتل ناحق ہوگا اور اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں جہنم بھی. یہاں اس کے موت کے بدلے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، وہ فائنل نہیں ہوگی، بلکہ آخرت میں اسے جہنم کی سزا بھی ہوگی. یہاں وہ سزا سے بچا کے چھوٹ نہیں کرتا. یہ 4 چیزیں قتل ناحق کے دن میں ہو سکتی. یہ 5 اگلی بات سمجھ گئی، ولا یزنون، اور وہ بدکاری نہیں کرتے. جو کوئی یہ کرے گا ومن یفعل ذلک، ان جرائم میں سے کوئی جرم اختیار کرے گا، یلقا اثاما، وہ یہ یلقا جو ہے یلقا ملاقات کرنا ہے، وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، یعنی وہ پھر اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرتے رہے اور اس کی پاداش بھی یقیناً پھر وہ بھگتے گا. دنیا میں بھگتے گا، آخرت میں بھی بھگتے گا. اب پھر اگلا انداز مثبت شروع ہو گیا. یضاف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. اب اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا گیا. اس کے لیے پھر آخرت میں دوہرا عذاب، اس کے عذاب کو دوہرا کر دیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن اس میں جھونک دیا جائے گا اور پھر ایک بڑے اہانت آمیز انداز میں وہ ہمیشہ ہمیشہ میں پڑا ذلیل و خوار ہو کر سزا کو بھگتنا. دیکھیے یہاں اس میں عذاب برزخ یا قبر کے عذاب کی ایک دلیل یہاں ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید میں تو کسی مقام پر صراحت کے ساتھ جو ہے وہ عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، یہ تو مولوی نے خود ہی بنا دیا. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہے، یقیناً صراحتاً نام لے کے نہیں ہے، لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کسی عذاب کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ قیامت سے پہلے انسان اس سے دوچار ہوگا، گناہگار اس میں مبتلا ہوگا. جیسے سورہ مومن میں فرعون اور اس کے حواریوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، حکم فرمایا کہ وہ ہر روز آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. اب اس وقت جو ہے روزانہ آگ پر انہیں سیکا دلوایا جاتا ہے اور قیامت کے دن ڈبل کر کے عذاب انہیں جہنم میں دھونک دیا جائے. اب جب غور کیجیے اس وقت وہ کس حالت میں کہاں ہے جو روزانہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قبر جو ہے انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جو اس گڑھے میں جھونک دیا گیا، سوچیے وہ اس عذاب میں مبتلا ہو گیا کہ ہم اس کا تصور اس زندگی میں نہیں کر سکتے. یہ حقائق کھلیں گے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد. لیکن قرآن مجید کی نص قطعی ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسا کچھ معاملہ ہے جسے یہاں بیان کیا جا رہا ہے. یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے عذاب کو ہم بڑھا دیں گے، اس میں اضافہ کر دیں گے، اس سے دگنا کر دیں گے، بڑھا چڑھا دیں گے. اس کا مطلب ہے قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب ہے جسے دگنا کیا جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ عذاب قبر ہے، اسے عذاب برزخ بھی کہہ لیجیے، اور وہ جس صورت حال میں بھی ہوگا یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسے دوہرا کیا جائے گا پھر قیامت کے دن ان جرائم کی پاداش میں، الا سوائے اس کے من تابا، توبہ کر دی جائے، وہ آمنا، اور پھر ایمان لائے، وہ عمل عملا صالحا، اور پھر وہ عمل کرے صالح نیک. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بہت بڑا مقام، اس کے گناہ بھی گئے نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے. یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں اتنی بڑی خوشخبری سنیں. کوئی اور دوسرا مقام اس کے بالمقابل جہاں یہ کہا گیا ہو کہ برائیوں کو بھی، سیئات کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خلوص سے دل سے توبہ کریں. سورہ تحریم میں آ رہا ہے جی، قبائل کے ضمن میں آ رہی ہے نا. والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، کبیرہ گناہ میں سے چھوٹی کا گناہ ہے. جس نے قتل ناحق نہیں کیا، جو اس سے بچتا رہا، یا جو اس میں ملوث ہوا، اور وہ جس نے بدکاری کی، ان کے لیے یلقا اثاما، اور ان کے لیے دوہرا عذاب ہوگا قیامت میں، الا سوائے اس کے کہ من تاب و آمن.
3 چیزیں ہیں. توبہ کرے, ایمان لائے. یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ تجدید ایمان, رینیول کرنی. اس لیے جب گناہ کیا ہے تو ایمان ختم تو نہیں کہہ سکتے, یوں کہہ لیجیے کہ ایمان اس وقت تھا نہیں, کل بھی ایمان سے تحید آنا. اب حقیقت میں تجدید ایمان یہ کہ حقیقی ایمان کی طرف آؤ. صحیح ہے, ایمان تقریباً ختم ہو چکا, علیحدہ ہونا ایمان کا ختم ہونا ہے. جی بالکل, قانونی ایمان ہے, اصل ایمان تو حقیقی چاہیے. اور اگلی بات وہ عاملہ عملا صالحا, ثابت کرے. اب یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے نا, بندہ میں تو نہیں دیکھنا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ ہر کس حالت میں کیا کرتا ہے. لہٰذا وہ پھر آئندہ زندگی میں سارے عمل اختیار کرے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو اللہ ان کی برائیوں کو بھی جو ہے سیئات کو بھی نیکی میں تبدیل کرے. ومن تاب, جو کوئی توبہ کرتا ہے, وعمل صالحا, اور نیک اعمال کرتا ہے, فإنہ یتوب الی اللہ متابا, تو وہ شخص بے شک اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے. اسے اللہ سے امید رکھنی چاہیے. اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تو وہ ہے جو تمام گناہوں کو بخشنے کا اختیار کرتا ہے, سب کو بخش دیتا ہے. وہ بڑا غفور الرحیم, اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ کتنے بھی ڈھیروں گناہ کر لیے ہیں, تمہارا ایک خلوص سے نکلا ہوا آنسو سب پہ پانی پھیر سکتا ہے, بشرطے کہ خلوص سے آ جاؤ, اس کے دامن سے وابستہ ہو. اس کی کچھ شرائط, اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے سورہ تحریم کے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, وہاں یہ بات ہے اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. بڑے سے بڑے بھی عمل پہ تم سمجھ رہے کہ اپنے آپ کو میں زندگی میں یہ بھی کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہا ہوں, اس سب کے باوجود توبہ کرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے, تو میں تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہیں ہوں. وہ شکرانے کا تقاضا ہی ہے, اللہ سے معافی مانگتے ہو. نہ جانے زندگی میں کہاں انسان بھٹک جائے, کس جگہ کچھ کوتاہی ہوئی ہو اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو, کہاں کسی کے ساتھ ہم زیادتی کر بیٹھے ہوں اور ہم نے محسوس بھی نہ کیا ہو کہ ہم نے یہ زیادتی کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے کوئی معصوم سا کوئی دوست خلوص والا انسان گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے, اگر کہ آپ کسی اور دھیان میں ہیں, آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, سلام بھی نہیں دیا, تو آپ نے زیادتی کی. یہ خلوص رکھنے والا ہے, انسان کو توجہ رکھنی چاہیے. تعلقات انسانی اخلاقیات کا دائرہ بڑا وسعت ہے. عباد الرحمان کی صف میں آنا کوئی آسان کام نہیں. یمشون علی الارض ہونا, اگر رتی برابر کسی کو خیال آ گیا میں کچھ ہوں تو سمجھے مارے گا. ہمارا وقت آج بھی تواضع, علم, بردباری, حقیقت یہ انسان اس قابل نہیں. خلق الانسان من عجل, خلق الانسان ضعیفا, یہ اجرت پسند بھی ہے, یہ ضعیف بھی ہے, کمزور بھی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. کتنے الفاظ پڑھ چکے, بڑا چھوڑ دیتا ہے. ظلومن جہولا, ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے. ہم قصے میں جو کھا کے دیکھیں, انبیاء رسول تو خیر دور کی بات ہے, اور یاد کو دیکھیں جو نزدیک ترین, کس طرح ان کی زندگیاں گزری, اپنے آپ کو جیسے کہ اسے کہتے ہیں نا پناہ فدا کر دینا, دنیا سے بالکل اس طرح سے جیسے وہ دنیا میں رہتے تھے, تعلق رکھتے تھے, لیکن ہر طریقے سے وہ تواضع کی مثال بنتے تھے, نمونہ بنتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے اور اس کی توفیق عطا فرمائے.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين